اللهم صل على سيدنا محمد। বর্তমানে আমাদের যিনি নেতৃত্ব দিচ্ছেন পশ্চিম বাংলায়, সমগ্র মুসলিম সমাজের জন্য যিনি লড়াই করেন, যিনি সরকারের কাছে মাথা নত করেন না, সরকারের সঙ্গে চোখে চোখ রেখে যিনি মুসলমান সমাজের জন্য কথা বলেন, সেই আমরা যখন কোনো ফতোয়া কোনো মাসলায় আমরা আটকে যাই, আমরা যে মসজিদে নাখোদা মসজিদে যাই, যে মসজিদের আমরা ঈদের নামাজ ঘোষণা শুনে ঈদের নামাজ পড়ি, সেই মসজিদের ইমাম, পেশ ইমাম, কারি, মুফতি শফিক কাসিমি সাহেব এসছেন। উনি আপনাদের সামনে ওনার মূল্যবান আমাদের জন্য নসিহত স্বরূপ উনি কথা রাখবেন। আলহামদুলিল্লাহিল্লাযী আবদা আল আফলাক ওয়াল আরযিন ওয়াসসালাতু ওয়াসসালামু আলা মান কানা নাবিয়্যান ওয়া আদম বাইনাল মাই ওয়াত তিন ওয়া আলা আলিহি ওয়া আসহাবিহি আজমাইন। আউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজীম। বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। কুনতুম খায়রা উম্মাতিন উখরিয়াত লিন-নাস তা'মুরুনা বিল মা'রুফি ওয়া তানহাউনা আনিল মুনকার ওয়া তু'মিনুনা বিল্লাহ। সদাকাল্লাহুল আযীম। जनाब गुलाम मुरसलीन साहब और हाफिज जलाल साहब और स्टेज पर बैठे हुए हमारे मुअज़्ज़ज़ ज़िम्मेदार अज़ीज़ तलबा, नौजवानों, हमारे बुज़ुर्ग, हमारी माँ बहनें, आप लोगों से गुजारिश है कि अगर चंद मिनट आप लोग थोड़ा इत्मीनान से बैठें और इंशाअल्लाह हम आपसे बात करके रुखसत हो जाएंगे। मेरे मोहतरम बुजुर्ग और दोस्तों, आज आपके इस इलाके में मेरे आने का मकसद ये नहीं है कि हम जाएं और लंबी चौड़ी तकरीर करके वाहवाही हासिल करके वापस आ जाएं, बल्कि मेरे तकरीर का मकसद सिर्फ अपने जज्बात, अपने एहसासात और कौम के ताल्लुक से जो फिक्र है, मैं चाहता हूं आप तमाम लोगों के सामने रखूं। अभी मैंने आयत करीमा पढ़ी है, कुन्तुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तअमुरूना बिल मारूफि व तनहौना अनिल मुनकर। ये जो आयत है, ये आयत मुसलमानों को अपनी जिम्मेदारी बताता है। अल्लाह तबारक व ताला ने हमें दुनिया में पैदा किया और पैदा करने के बाद यूं ही छोड़ नहीं दिया, बल्कि अल्लाह ताला ने हमारे ऊपर एक जिम्मेदारी दी है, और वो जिम्मेदारी ये है कि तुम दुनिया में जाओ और दुनिया के इंसानों को अच्छाई का हुक्म करो और बुराइयों से रोको। हजरत मौलाना अली मियां रहमतुल्लाह अलैह की किताब माजा खसरुल आलम बिइन्हितातिल मुस्लिमीन में उन्होंने लिखा है, और उन्होंने जो वाकयात बयान किए हैं दुनिया का दौरा करने के बाद, उन हालात को जब आप पढ़ेंगे
تو آپ کو معلوم ہوگا کہ مسلمانوں کو جو اللہ نے کہا ہے کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت بنا کر کے بھیجے گئے ہو، کس لیے؟ لوگوں کے لیے. اور یہی کہہ کے نہیں چھوڑ دیا، بلکہ اللہ نے کہا کہ تم بہترین امت کب بنو گے؟ تو اللہ نے آگے ذمہ داری دی کہ تمہاری ذمہ داری یہ ہے تأمرون بالمعروف، تم اپنے سوسائٹی میں، سماج میں، ملک میں اور دنیا میں اچھائی کو پھیلاؤ. اور اس کے بعد دوسری ذمہ داری دی وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، کہ برائیوں کا سماج سے خاتمہ کرو، سماج میں انصاف قائم کرو، سماج کے لوگوں کو اصول پسند بناؤ. سماج میں اگر زندگی گزارتے ہو تو تمہاری اپنی رسپانسبلٹی کیا ہے، تمہیں کیسے زندہ رہنا ہے، اور دوسروں کے ساتھ تمہارا معاملہ کیا ہونا چاہیے. صرف یہ جو خیر امت کا لقب ہے، یہ گولڈ میڈل ہے، یہ صرف اس لیے نہیں ہے کہ ہم اس کے فضائل کو بیان کرتے رہے کہ ہم بہترین امت ہیں، بلکہ بہترین امت آپ اس وقت ہوں گے جب آپ اپنی ذمہ داری کو پوری کریں گے. اور وہ ذمہ داری کیا ہے؟ تأمرون بالمعروف، اچھائی کو پھیلائیے، وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور برائیوں کا خاتمہ کیجیے. یہ خیر امت کا ایک لقب ہے، ایک ایوارڈ ہے، ایک گولڈ میڈل ہے جو اللہ نے امت محمدی کو دیا ہے. کیوں دیا؟ کیونکہ اللہ تبارک و تعالی کے تخلیقی منصوبے کے مطابق، ان کے کریشن پلان کے مطابق محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت ختم ہو گئی. اب رسول اللہ کے بعد دنیا میں کوئی نبی نہیں آئے گا، اور آپ پر جو کتاب نازل ہوئی وہ بھی آخری کتاب قرآن مجید ہے. اس کے بعد کوئی اور کتاب، آسمانی کتاب دنیا میں اب آنے والا نہیں ہے. تو یہ کام کس کا تھا؟ نبیوں کا کام تھا، نبیوں کی ذمہ داری تھی. اللہ نے انسانیت کو اچھی تعلیم دینے کے لیے تقریباً کم و بیش 1,24,000 پیغمبر دنیا میں بھیجا ہے. لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کا دروازہ بند ہو گیا. لیکن اللہ کو اپنے دین کی تبلیغ اور اشاعت کے کام کو جاری رکھنا ہے. تو اللہ نے نبوت کا دروازہ تو بند کر دیا، لیکن کار نبوت کو بند نہیں کیا. اللہ نے نبوت کا کام اللہ نے امت محمدی کے اوپر سونپا ہے. اور جب کام سونپ دیا تو اللہ نے کہا کہ جب تم کام کرو گے تو تم خیر امت ہو. اب ہم صرف خیر امت کا ڈھنڈورا پیٹتے رہیں گے اور کام نہیں کریں گے. جس طرح سرکاری ڈپارٹمنٹ میں آئی ایس ہوتے ہیں، آئی پی ایس ہوتے ہیں، اور بہت سارے افسران ہوتے ہیں، وہ لوگ سرکار میں جب جوائننگ کرتے ہیں تو ان کو ایک وعدہ کرنا پڑتا ہے کہ ہم سرکاری ڈیوٹی کو مکمل طریقے سے ایمانداری اور دیانتداری کے ساتھ اس کو ادا کریں گے، اس میں کوئی بھی کوتاہی نہیں کریں گے. اور یہ حلفیہ بیان، حلف نامہ، ایفیڈیوٹ داخل کرنا پڑتا ہے. اسی کے ساتھ سرکار کا ایک انٹیلیجنس بھی اس کے پیچھے لگا ہوتا ہے. وہ انٹیلیجنس اس آفیسر کے تمام ذمہ داریوں کی خاموش طریقے سے
ایک رجسٹر تیار کرتا ہے اور اس نے کتنی ذمہ داری سے ڈیوٹی ادا کیا یا نہیں کیا، وہ ایک رپورٹ تیار ہوتا ہے، اور سال بھر کے بعد، 1 سال کے بعد اس آفیسر کے ڈیوٹی کا سرکاری جائزہ لیا جاتا ہے۔ اگر وہ شخص ڈیوٹی اچھے سے انجام دیا تو گورنمنٹ اس کے ڈیوٹی انجام دینے کے حساب سے یا تو سلور میڈل دیتا ہے یا گولڈ میڈل دیتا ہے یا صرف واہ واہی کر کے چھوڑ دیتا ہے۔ اگر اچھا کام ہوا تو بہت اچھا کام کیا، پوری ذمہ داری ادا کی تو گولڈ میڈل ملتا ہے، اور صرف گولڈ میڈل نہیں ملتا ہے بلکہ اس کا پرموشن بھی ہو جاتا ہے۔ لیکن جو لوگ اچھے سے ڈیوٹی پوری نہیں کرتے ہیں تو ان کا میڈل ملنا تو دور کی بات ہے، ان کا پرموشن بھی رک جاتا ہے، اور ان کی جو رجسٹر تیار ہوتی ہے اس میں ان کی رپورٹ اچھی نہیں ہوتی ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کرنے کے بعد اس کے اوپر فرشتے کو مقرر کر دیا جو کرامن کاتبین ہماری تمام ایکٹیویٹی کو نقل کرتا رہتا ہے، رجسٹر میں لکھتا رہتا ہے، اور وہ رجسٹر قیامت میں ہمارے سامنے کھولا جائے گا، اور اللہ تعالی کے سامنے جب وہ رجسٹر کھولا جائے گا تو اللہ کہیں گے اقرا کتابک کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا، کہ تم اپنے کیریکٹر کے رجسٹر کو پڑھ لو، تم دنیا میں کیا کیے ہو اس میں پورا لکھا ہوا ہے، پورا سسٹم تمہارا موجود ہے، تم ہمارے کہنے کے مطابق زندگی گزارے ہو یا اپنی منمانی زندگی گزارے ہو۔ تو اللہ نے امت محمدی کو یہ ذمہ داری دی ہے کہ ختم نبوت کے بعد نبوت کے کام کو امت محمدی انجام دیں گے۔ اب ہمیں کیا کرنا چاہیے، ہماری کیا ذمہ داری ہے، یہ ہم قرآن و حدیث میں پڑھتے ہیں، سمجھتے ہیں، علماء کرام کے پاس جاتے ہیں، علماء کرام سے تقاریر سنتے ہیں، لیکن عمل نہیں کرتے ہیں۔ جب ہم عمل نہیں کریں گے، اپنی ذمہ داری پوری نہیں کریں گے، تو ہم اللہ کے قانون کو توڑ رہے ہیں، اور اللہ کا قانون توڑ کر کے کوئی بھی شخص کامیاب نہیں ہو سکتا ہے۔ چاہے ہم آج دنیا میں جتنا بھی شور مچا لیں کہ ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، ظلم ہو رہا ہے، اس سے کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ ہم کو اپنا محاسبہ کرنا ہوگا، ہم کو دیکھنا ہوگا کہ ہماری کمی کہاں پر ہے، اور اس کمی کو پورا کرنا ہوگا۔ ہمارے بزرگ، نوجوان، ہماری ماں بہنیں جو یہاں موجود ہیں سب لوگ، اور جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے، میں آپ لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ اپنے آنے والی نسلوں کو اچھا بنائیں، ان کو دین کی تعلیم دیں، آپ انہیں ڈاکٹر، انجینئر، آئی ایس، آئی پی ایس سب بنائیں، لیکن اسی کے ساتھ اسے مسلمان بھی بنائیں۔ ان کو ایسی تربیت دیں کہ وہ پکا مسلمان ہو، ایماندار افسر ہو، ایماندار انجینئر ہو، ایماندار ڈاکٹر ہو، کہ اگر کوئی شخص رات کے 2 بجے جب ڈاکٹر سو رہا ہوتا ہے اور کسی کے گھر میں کسی کی ماں، کسی کا باپ، کسی کا بچہ، کسی کی بیوی
बीमारी में मुब्तला होता है और परेशान होता है, और वो शख्स जब जाकर के डॉक्टर के दरवाजे को खटखटाता है, तो याद रखिए वो वक्त ऐसा होता है जो सोने में डॉक्टर मसरूफ होते हैं, बहुत गहरी नींद में होते हैं, और कोई जगा दे तो बहुत तकलीफ होती है। लेकिन वो डॉक्टरी भी उसके लिए सवाब का जरिया होगा। सिर्फ दीने इस्लाम का तालीम हासिल करना सवाब का जरिया नहीं है, बल्कि डॉक्टर इंजीनियर बन करके अल्लाह की रजा के लिए कौम की खिदमत करना भी सवाब का जरिया है। जब रात के 2 बजे कोई आप किसी डॉक्टर का दरवाजा खटखटाता है और कहता है मेरी मां बहुत बीमार है, मेरा बाप बहुत बीमार है, डॉक्टर साहब मेहरबानी करके थोड़ा मेरे घर चलिए, उस वक्त डॉक्टर को यह एक्सक्यूज होता है कि नहीं हम इतनी रात में नहीं जाएंगे। लेकिन अगर उसके अंदर दीन होगा, दीनदारी होगी, तो वो सोचेगा कि हम तो दिन भर बैठ करके अपने चैम्बर में दुनिया कमाया है, अल्लाह ने इस इंसान को मेरे पास भेज दिया है कि 2 बजे रात में इसकी मां का हम ट्रीटमेंट कर लें और आखिरत कमा लें। इसी तरह अगर हम इंजीनियर बनते हैं या दुनिया के किसी भी शोबे में रहते हैं और लोगों की ईमानदारी से के साथ उसकी खिदमत करते हैं, तो यह हमारे लिए बहुत बड़ा सवाब का जरिया है। लिहाजा अपने बाल बच्चों को बहुत अच्छी तालीम दीजिए। फौरन अपने बच्चों के हाथ में बड़ा बड़ा मोबाइल मत दे दीजिए। यह चीज मोबाइल जो है यह बच्चों के लिए जहर है। जिस तरह इंसान जहर खा करके मर जाता है, इसी तरह बच्चों को मोबाइल देना गोया के उसको तालीम से दूर करने के लिए जहर दे देना होता है। लेकिन अफसोस यह है कि हम बच्चों को समझाएं या बच्चों के मां बाप को समझाएं। आज तो हालात ये हो गए हैं कि बच्चों से ज्यादा बच्चों के मां बाप बिगड़े हुए हैं, और अफसोस ये है कि आने वाली हमारी नस्लों को बिगड़ा हुआ मां बाप मिल रहा है। तो हमें मां बाप को भी चाहिए कि बच्चों के सामने में ज्यादा मोबाइल का इस्तेमाल न करें, जरूरत के तहत ही उसको इस्तेमाल करें। क्योंकि घर में अगर आप मोबाइल इस्तेमाल करते रहेंगे तो आपका बच्चा किताब लेकर के नहीं बैठेगा, वो आपकी नकल करेगा। आप मां अगर मोबाइल चलाती रहेगी तो बेटी किताब लेकर के नहीं पढ़ेगी, वो भी मोबाइल में लग जाएगी। लिहाजा अपने समाज को, सोसाइटी को, अपनी आने वाली जनरेशन को अच्छा बनाना है तो छोटे बच्चों को मोबाइल मत दीजिए। अपनी जिम्मेदारी समझिए। यह भी तामुरून बिल मारूफ है व तनहौना अनिल मुनकर में यह भी शामिल है कि बच्चों को इससे दूर रखा जाए। अगर ऐसा नहीं किया गया तो हम 100 साल और रोते रहेंगे, लेकिन रोने वाली कौम कभी आगे नहीं बढ़ती, क्योंकि अमल वाली कौम आगे बढ़ती है। अल्लाह ने तो कुरान में कहा है वला तहिनु वला तहजनु, तुम गम मत करो, दिल शिकस्ता मत हो, तुम ही सरबुलंद रहोगे। लेकिन हम लोग सोचते हैं कि हम सरबुलंद कहां हैं, लेकिन हम भूल जाते हैं कि अल्लाह ने सिर्फ यही नहीं कहा कि तुम गम मत करो, फिक्र मत करो, बड़ी अच्छी टोपी पहनते हो, रोजाना गोश्त मछली खाते हो, लंबा लंबा कुर्ता पैजामा पहनते हो और बहुत रुपया कमाते हो, इसलिए तुमको गम करने की जरूरत नहीं है। ऐसी बात नहीं है भाइयों। अल्लाह ने कहा तुम गम मत करो, फिक्र मत करो, तुम ही सरबुलंद रहोगे।
وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ, اگر تم مومن کامل رہو گے. اور جو مومن کامل ہوتا ہے وہ دنیا کے اندر مسٹر نو پرابلم ہوتا ہے. وہ دنیا کو کبھی بھی تکلیف نہیں پہنچاتا ہے. اپنے سماج اور سوسائٹی کو اچھا بنانے کے لیے فکر مند ہوتا ہے. اس کو یہ فکر ہوتی ہے کہ ہم اپنے سماج کو اچھا بنائے, اپنے سوسائٹی کو اچھا بنائے, آنے والی جنریشن کو ہم جہنم سے بچائیں, خود بھی جہنم سے بچیں. لیکن افسوس یہ ہے کہ ہم لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ ہم صرف وقتی طور پر کچھ کام کر لیں گے اور ہم جنتی بن جائیں گے. بلکہ ہم لوگوں میں تو ایسا رواج چلا ہوا ہے کہ ہر شخص اپنے آپ کو جنتی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے, اور وہ یہ کہتا ہے کہ جنت کی ساری چابی جو ہے میرے ہی ہاتھ میں ہے. میرے بھائیوں, ایسا نہیں ہے. جنت کا دعویٰ کرنے سے جنت نہیں ملتا ہے. یہود بھی یہی کہتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ دنیا میں یہودی کے سوا کوئی جنت میں نہیں جائے گا, کیونکہ مسلمانوں میں تو ایک نبی آئے محمد الرسول اللہ, اور یہودیوں میں تو 150 تقریباً نبی آئے. تو ان کا کہنا ہے کہ ہم ہی جنتی ہیں. لیکن میرے بھائیوں بزرگوں, ایسا نہیں ہے. جنت میں وہی جائے گا جو پوری دنیا کے انسانوں کو جہنم سے بچانے کی فکر کرے گا. جو لوگوں کو جہنم سے بچانے کی فکر نہیں کرے گا وہ جنت میں نہیں جا سکتا ہے. اس لیے ہمیں دنیا کو اچھا بنانے کے لیے, اور اب آپ جب یہ کام کریں گے, دنیا کو اچھا بنانے کی فکر کریں گے, تو لوگ آپ پر طرح طرح کے طعن و تشنیع کریں گے, کرٹیسائز کریں گے. لوگ کہیں گے یہ چلے ہیں دنیا کو سدھارنے کے لیے, بہت ساری باتیں کریں گے. آپ نے سنا ہوگا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی نازل ہوئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے کلام کو دنیا میں لوگوں کے سامنے لے آ کر کے سناتے تھے, پڑھ پڑھ کے بتاتے تھے. تو لوگ کیا کہتے تھے, کہہ رہے آپ کو کیا پڑی ہے, اللہ نے آپ ہی کو چنا تھا نبی کے لیے. بہت ساری طعن و تشنیع کرتے تھے. لیکن اللہ کے رسول کبھی مایوس نہیں ہوتے تھے. کسی شاعر نے کہا ہے, آپ مایوس ہو کر نہ بیٹھے کبھی, حق کا فرمان لے کر کے چلتے رہے. آپ کی راہ میں خار ہی خار تھے, گل سمجھتے رہے اور چلتے رہے. تو آپ کو اتنا سارا ستایا گیا, پریشان کیا گیا, لیکن آپ نے کیا چھوڑ دیا تھا؟ نہیں چھوڑا تھا, کیونکہ آپ اللہ کے محبوب تھے, اور جو اللہ کا جتنا محبوب ہوتا ہے دنیا میں اتنا اس کا امتحان ہوتا ہے, اتنی پریشانیوں سے ان کو گزرنا پڑتا ہے. آپ بڑے بڑے نبیوں کے واقعات کو دیکھیے. آج میں ایک مضمون پڑھ رہا تھا, اس میں ایک چیز لکھا ہوا تھا اور ایک تصویر لگی ہوئی تھی. پچھلے زمانے میں آپ نے دیکھا ہوگا
کہ پیٹرومیکس جلتا تھا جس سے روشنی نکلتی تھی اس کو مینٹل کہا جاتا تھا. تو اس کے نیچے لکھا ہوا تھا کہ جو شخص دنیا میں خود کو جلا کر دنیا والوں کو روشنی دیتا ہے اس کو دنیا والے مینٹل کہتے ہیں. تو جو دنیا کو بنانے کی فکر کرتا ہے, جو دنیا میں اصلاح کی فکر کرتا ہے, دنیا والے اس کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتے ہیں. لیکن ان کا ٹارگٹ جو ہونا چاہیے وہ آخرت ہونا چاہیے. ان کا جو طریقہ کار ہونا چاہیے اس سے کبھی بھی سمجھوتا نہیں ہونا چاہیے. اور ہم پوری دنیا میں ایک امت واحدہ ہے. ہمارا مشن دنیا کو اچھا بنانا ہے, دنیا سے برائیوں کا خاتمہ کرنا ہے. اگر ہم یہ نہیں کر پاتے ہیں تو یہ خیر امت کا جو گولڈ میڈل ہے یہ ہم سے چھین لیا جائے گا. اور اللہ کا جو تخلیقی منصوبہ ہے اس کے مطابق اللہ نے جو فرمایا ہے کہ اگر تم میرے دین کی اشاعت نہیں کرو گے, میرے دین پر نہیں چلو گے, تو ہم تمہاری جگہ دوسری قوم کو مسلط کر دیں گے. ہم دین کا کام دوسروں سے لے لیں گے اور تمہیں ذلیل اور رسوا کر دیں گے. اس لیے میرے بھائیوں, بزرگوں اور دوستوں, ہمیں فکر کرنی ہے اپنے ملک کی, اپنے بچوں کی, اپنے قوم و ملت کی, اور کوشش جاری رکھنی ہے. میں جہاں بھی جاتا ہوں یہ بات کہتا ہوں کہ بھائی ہماری قوم کیسے سدھرے گی. ہم لوگ کے اندر بہت ساری کمیاں ہیں, اس کمیوں کو ہم کیسے سدھاریں گے؟ ہم کیا دوسروں سے بھیک مانگیں گے؟ نہیں, بلکہ ہمارے پاس آئیڈیالوجی موجود ہے, ایسا آئیڈیالوجی دنیا کے پاس کسی کے پاس نہیں ہے دنیا میں جو اسلام کے پاس ہے. اور آج پوری دنیا اسلام کی سچائی اور حقیقت کو ماننے پر مجبور ہے, لیکن اسلام کے جو ماننے والے ہیں وہ لوگ اس کو سمجھتے نہیں ہیں. جب ہم اس کو سمجھ جائیں گے تو انشاءاللہ ہمارے اندر ایک ایسی اسپرٹ پیدا ہوگی, ایسی روحانیت پیدا ہوگی کہ ہم دنیا کے کسی بھی فیلڈ میں ناکام نہیں ہو سکتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا, سنا ہوگا کہ امریکہ میں جو امریکہ کا سپریم کورٹ ہے, آج لوگ کہتے ہیں نا کہ انصاف نہیں ہے. امریکہ کے سپریم کورٹ میں چیف جسٹس جہاں بیٹھتے ہیں ان کے پیچھے دیوار پہ لکھا ہوا بلندی پہ کہ دنیا میں سب سے زیادہ جس نے انصاف قائم کیا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی, اور ہم ان کے امتی ہیں. ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ سال میں ایک آنکھ دو جلسہ جلوس کر لیا اور ہماری ذمہ داری ختم ہو گئی. ہمارا تو پورا سماج, پوری ہمارا جسم جو ہے چھلنی ہے. ہم کہاں کہاں علاج کریں, کہاں سے اپنا کام شروع کریں. اس لیے میرے بھائیوں, بزرگوں, دوستوں, میں جہاں جاتا ہوں یہ بات کہتا ہوں کہ اپنے بال بچوں کی شادیوں میں, برتھ ڈے میں فضول پیسہ خرچہ نہ کیجیے. اپنے کمائی کا
50% پیسہ تعلیم پر خرچہ کیجیے, اپنے قوم کو جگائیے, تعلیم میں آگے بڑھائیے. اب یہ دور جو ہے لڑائی تلوار بلہ برچھی کا دور نہیں ہے, اور کچھ دن کے بعد یہ بندوق راکٹ کا دور بھی ختم ہونے والا ہے. دنیا میں جو دور آنے والا ہے وہ آئیڈیالوجی کا دور آنے والا ہے, کہ انسان جو ہے مینٹلی طور پر کس کو کون پیچھے چھوڑ دیتا ہے. تو ظاہر سی بات ہے کہ اپنے آپ کو تیار ہونے کے لیے آپ کو اعلی تعلیم حاصل کرنا پڑے گا. میٹرک کر لیا, آئی اے بی اے کر لیا اور گریجویشن کر لیا تو سمجھ گئے کہ ہم بہت تعلیم حاصل کر لیے. ایسا نہیں ہے. اب آج کا زمانہ یہ کمپٹیشن کا زمانہ ہے, اور اس زمانے میں آپ کو اپنے آنے والے مد مقابل کے حساب سے تیاری کرنی پڑے گی. اگر آپ اس طرح سے تیاری نہیں کریں گے تو آپ مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں. آپ روتے رہیے, چلاتے رہیے کہ ہمارے ساتھ انصاف نہیں ہوتا ہے, لیکن ایسا نہیں ہوگا. قدرداں کی کمی نہیں ہے, کرے جو کوئی کمال پیدا. قدرداں کی کمی نہیں ہے, کرے جو کوئی کمال پیدا. ہجوم بلبل ہوا ہے اکبر, کیا جو گل نے جمال پیدا. آپ کا بچہ اگر پڑھنے لکھنے میں تیز ہوگا تو اگر کہیں ان کو فیلنگ کی وجہ سے نمبرات کم ملیں گے تو آپ کا بچہ اسے چیلنج کر سکتا ہے. آپ لوگ کو شاید نہیں معلوم ہوگا, اسی کلکتہ کا ایک واقعہ ہے. یہ تقریباً 1990 سے پہلے کا واقعہ ہے کہ ایک لڑکا جو کلکتہ یونیورسٹی سے گریجویشن کیا تھا, لیکن کسی نے جو ممتحن تھا, جو پیپر چیک کرتے تھے, انہوں نے اس کو جان بوجھ کر کے فیل کر دیا. لیکن وہ بچہ اتنا ذہین تھا اور اتنا محنتی تھا کہ اسے یقین تھا کہ ہمارا یہ جو نمبر دیا گیا ہے یہ نمبر ہمارے ساتھ انصاف نہیں ہوا ہے. چنانچہ اس نے ہائی کورٹ, کلکتہ ہائی کورٹ میں کیس کیا تھا, اور وہ کیس جس کی عدالت میں گئی تھی اس کا نام شاید آپ لوگوں نے سنا ہوگا, خواجہ جاوید صاحب, خواجہ جاوید یوسف صاحب, جو کلکتہ ہائی کورٹ کے جسٹس تھے. اس نے اپنے پرچے کو چیلنج کیا تھا کہ جس نے میرا پرچہ دیکھا ہے اس نے مجھے صحیح نمبر نہیں دیا ہے. جب کورٹ میں کیس ہوا تو جج صاحب نے کہا کہ تمہارا پرچہ پھر سے چیک کرایا جائے گا, لیکن اگر اس پرچے میں جتنا نمبر ملا ہے اتنا ہی اگر ہوگا تو تمام خرچ تم کو دینا پڑے گا. تو اس نے کہا ٹھیک ہے سر, میں تیار ہوں. اس بچے کا پرچہ نکلوایا گیا, چیک کرایا گیا, تو اس بچے کو فرسٹ ڈویژن سے والا نمبر ملا تھا, اور تمام خرچ کورٹ نے اس سے دلوایا تھا جس نے اس کو فیل کیا تھا. اور صرف اس کا خرچہ ہی نہیں دلوایا تھا, بلکہ اس کیس کو حل ہونے میں 1 سال لگا تھا. تو کورٹ نے کہا تھا کہ اگر یہ 1 سال پہلے گریجویشن کی بنیاد پر کہیں نوکری حاصل کرتا تو اس کو منیمم اتنی تنخواہ ملتی, لہذا 1 سال کا تنخواہ بھی دے, وہ تمام چیز جوڑ کر کے اس کو دلایا گیا تھا. تو آپ اپنے بچوں کو اسی قابل بنائیے کہ آپ کا بچہ
किसी मैदान में अगर कोई पीछे कर दे तो इतना तैयार हो आपका बच्चा कि उसको चैलेंज कर दे कि हमारा पर्चा फिर से चेक किया जाए, हमारे साथ इंसाफ नहीं हुआ है। ऐसा बच्चा होना चाहिए, ऐसी तैयारी होनी चाहिए। और यह तैयारी कब होगी? जब हमारी मां बहनें घर में मेहनत करेंगी। आप अपने बच्चों पर के तालीम पर ज्यादा तवज्जो दीजिए। आप अपने बच्चों का होमवर्क चेक कीजिए। आप अपने बच्चों के साथ बैठिए, कम से कम 2 घंटे अपने बच्चों को दीजिए कि उसने स्कूल में क्या पढ़ा, टीचर ने कौन सा होमवर्क दिया, उसने तैयारी की कि नहीं की। ये तमाम तैयारियां आपको करनी पड़ेगी, तब जाकर के वो जनरेशन पैदा होगा जिसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं। और मैं मुबारकबाद पेश करता हूं ये हावड़ा डिस्ट्रिक्ट के तमाम लोगों को कि आप लोगों ने इसके लिए कोशिश की है। और मैं ये कहता हूं कि 30-40 साल में पश्चिम बंगाल के मुसलमानों ने जो तालीम के मैदान में काम किया है, मैं ये गर्व के साथ कहता हूं, पूरे हिंदुस्तान का दौरा करता हूं, पूरे हिंदुस्तान में साउथ को छोड़ करके दीगर रियासतों ने ऐसा काम नहीं किया है। साउथ वाले बहुत आगे हैं हमसे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बंगाल भी कम नहीं है। आज हमारी मां बहनें यहां मौजूद हैं। इसी जगह पे दीनियात मुअल्लिमा कॉलेज कायम है। और मैं कभी कभी जब प्रोग्राम होता है वहां जाता हूं, बहुत से लोग ऐसे आपको समाज में मिलेंगे जो आपके तालीमी इदारे को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपको उससे घबराना नहीं है। देखिए, एक बात मैं बताता हूं अक्सर व बेशतर कि दुनिया में जिंदा कौम के रास्ते पर रुकावट डाली जाती है, मुर्दों के लिए तो सब रास्ता छोड़ देता है। जिंदा कौम को रुकावट डाली जाती है ना, तो आप जिंदा कौम हैं, लेकिन जिंदा होने का सबूत दीजिए। हर मैदान में, चाहे सियासत हो, बिजनेस हो, नौकरी हो और तालीम हो, सारे मैदानों में आप आगे आइए। इस्लाम ने आपको जिम्मेदार बनाया है। अल्लाह ने कहा कि तुम ही सरबुलंद रहोगे, लेकिन हम पीछे क्यों हैं? नौजुबिल्लाह कि अल्लाह की बात गलत है या झूठ है? नहीं, मुकम्मल है अल्लाह की बात। और दुनिया को अल्लाह ताला ने प्रैक्टिकल बनाया है, तो दुनिया में जो शख्स प्रैक्टिकल जिएगा वही दुनिया में कामयाबी हासिल कर सकता है। बहुत से लोग कहते हैं कि भाई मौलाना को, आलिम उलमा को सियासत नहीं करना चाहिए। हम तो कहते हैं कि हर आलिम को सियासत करना चाहिए। क्यों? क्योंकि सियासत करना सुन्नत है और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सियासत की है, उन्होंने हुकूमत की है। और सियासत और हुकूमत भी कहां से की है? इस्लाम का पहला दारुल खिलाफा कौन था? आप लोग जानते हैं ना भाई, मस्जिद नबवी थी। मस्जिद नबवी में बैठ करके एक मुल्क से दूसरे मुल्क के लिए सफारत का काम भी होता था, एम्बेसडर भी वहीं आते थे। उसी मस्जिद नबवी में IAS IPS तैयार होते थे। उसी मस्जिद नबवी से गवर्नर भेजे जाते थे। उसी मस्जिद नबवी में बैठ करके मुजरिमों को फांसी दी जाती थी।
उसी मस्जिद नबवी में अदालत कायम होता था और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसी मस्जिद नबवी में बैठ करके सहाबा किराम को हुकूमत और सियासत करने का गुर और कुन सिखाया करते थे। तो यह सियासत क्या है? सुन्नत है। ये और बात है, लोग कहते हैं सियासत में बहुत खराबी है। तो खराबी को अच्छाई से कौन बदलेगा? जब अच्छे लोग आएंगे जब तो वो अच्छा होगा। तो और जिस कौम की सियासी शऊर नहीं होती है वो कौम दूसरों की गुलाम बन जाती है। इसलिए आप सियासत में भी अपने आप को मजबूत कीजिए। आपका अपना मकाम होना चाहिए, आपका अपना लीडरशिप होना चाहिए। हम दूसरों का झंडा डंडा कब तक ढोते रहेंगे? गौर करना पड़ेगा। मैं बार बार कहता हूं, रंग अलग अलग है लेकिन सबका सोच एक ही है। इसलिए मेरे भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, अपने अंदर सियासी शऊर पैदा कीजिए। एक मुसलमान को अच्छा मुसलमान होने के लिए अच्छा सियासी शऊर भी होना चाहिए, अच्छी दीनी तालीम भी होनी चाहिए, अच्छा फिक्र भी होना चाहिए, समाज के लिए अच्छा सोच रखने वाला होना चाहिए, मुल्क की भलाई के लिए अच्छा सोच रखने वाला होना चाहिए, हमारी सोसाइटी को अच्छा बनाने के लिए अच्छा सोच होना चाहिए। और ये जो छोटे छोटे बच्चे हैं, यही हमारी भविष्य है। यही छोटे बच्चे कल होकर के मौलाना अबुल कलाम आजाद बनेंगे, मौलाना हुसैन अहमद मदनी बनेंगे, मौलाना मोहम्मद अली जौहर बनेंगे। इनके अंदर जो सलाहियत है उस सलाहियत को उजाड़ने की जरूरत है, उस सलाहियत को निखारने की जरूरत है। हम अगर इन बच्चों को आज ऐसे ही छोड़ देंगे तो हम कल फिर गुलाम ही रहेंगे। लिहाजा अपने बच्चों को आला तालीम दीजिए, उस पर अपना वक्त लगाइए, बच्चों को बुरी सोहबत से बचाइए, समाज में अब एक ऐसा माहौल बनाइए कि हमारा दीनी समाज बने। हम जब शादी ब्याह करें तो डीजे हमारा यहां नहीं बजना चाहिए। हमारी ज्यादातर निकाह हमारे सोसाइटी का, बल्कि सारी निकाहें मस्जिद में होनी चाहिए। ये जो हम लोग डीजे बनाते हैं और गाड़ी सजा सजा करके लाखों लाख रुपया खर्च करते हैं, किस लिए? अच्छा, मैं एक बात बराबर कहता हूं कि अगर आप एक दिन 50 किस्म का खाने का आइटम लगा दीजिए और लोगों को खिला दीजिएगा तो क्या आप अंबानी और अडानी बन जाइएगा? नहीं ना है। लेकिन पैसा तो आपका बर्बाद किया। आपको तो कल होकर के उसी हैसियत में रहनी है जिस हैसियत के आप हैं। और निकाह को तो अल्लाह ने बहुत आसान बनाया है। उलमाए किराम यहां मौजूद है। निकाह का अल्लाह ने इतना आसान बना दिया है कि जब हिदाया पढ़िएगा तो हिदाया की पहली इबारत है अन निकाह यनअक़िदु बिल ईजाबि वल क़ुबूल इज़ा काना बिलफ्ज़िल माज़ी। इसमें न तो बारात है, न डीजे है, न ढोल है, न नाच है, न गाना है, न कीमती कीमती गाड़ियां है, न जहेज है, कुछ नहीं है। क्या सहाबा किराम की जिंदगी हमारे सामने नहीं है? क्या हम ये नहीं सोचते कि हमारे समाज में अच्छाई कैसे फैलेगी? हम इन तमाम चीजों को जो शादियों में बेजा रुपया का असराफ होता है उसको रोकना चाहते हैं। उसको तालीम पर खर्च कीजिए, बिजनेस में आगे बढ़िए। आप हजरात सब इस इलाके में अक्सर बेशतर लोग रेडीमेड का काम करने वाले हैं।
لیکن ایک ایک خاندان ایسا گزر چکا ہے جن کے خاندان کے کئی لوگ ایک ہی بزنس میں چلے گئے اور آج تک وہ کپڑا سل رہے ہیں تو کپڑے سل رہے ہیں، لیکن کبھی وہ بڑے بڑے کمپنیوں کے مالک نہیں ہو رہے، بڑا بڑا ہاٹ، بڑا بڑا مال کا مالک وہ نہیں بن رہے ہیں، بلکہ بڑے بڑے مال کا مالک کوئی اور ہو رہا ہے، اور ہم لوگ کپڑا سل کر کے وہاں پہنچانے والے بنے ہوئے ہیں۔ یہ کیوں ہو رہا ہے؟ تعلیم کی کمی سے ہو رہا ہے۔ ہم صرف مزدوری کرتے رہیں گے، مالک نہیں بنیں گے؟ بھائی مالک بننا چاہتے ہیں یا نہیں؟ تو کیسے بنیں گے؟ ہمارے پاس جہاں 2-4 لاکھ روپیہ آتا ہے تو پہلے بیٹا کو بائک خرید کے دے دیتے ہیں، اور بیٹا جو ہے بائک دوڑاتا رہتا ہے، اتنا اسپیڈ میں دوڑاتا رہتا ہے کہ ہم تخمینہ لگاتے ہیں، اللہ نہ کرے کہ بنگال میں اگر جتنا بھی بائک کا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، ہم اس کو پڑھتے بہت ہیں، اس میں 80% تقریباً مسلم بچے ہوتے ہیں جو بائک سے ایکسیڈنٹ ہوتا ہے ان کا۔ یہ بہت افسوس ہوتا ہے ہم کو اس پر۔ بائک ملنا چاہیے، ضرورت کی چیز ہے، استعمال ہونی چاہیے، سفر کے لیے تنگ راستوں میں اس کی ضرورت بھی پڑتی ہے، آدمی آسانی سے اپنا کام کرے، لیکن بائک کا بیجا استعمال نہیں ہو۔ آپ کی زندگی بہت قیمتی ہے، آپ اپنے خاندان کے لیے سرمایہ ہے، اپنے آپ کو بچا کر کے رکھیے، اپنی اولاد کو بچا کر کے رکھیے۔ وہ جو بڑھاپے کی لاٹھی بنے گی، جس کو آپ جس کے پیار میں بائک دے دیتے ہیں، لائسنس نہیں ہے، ہیلمٹ نہیں ہے، اور وہ بچہ بے طریقے سے گاڑیاں چلاتا رہتا ہے۔ ان سب چیزوں کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ میں نے حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب کی ٹریفک کے اوپر جو ایک قانون پڑھا ہے، جو ان کا مضمون پڑھا ہے، ہم چاہتے ہیں کہ آپ تمام لوگ پڑھیے کہ ٹریفک کے اصول پر انہوں نے کتنا زبردست لکھا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اگر اچھا بننا چاہتے ہیں، اللہ نے ہمیں اچھا بنانے کی ذمہ داری دی ہے، اور کہا ہے کہ تم ہی سربلند رہو گے اگر مومن کامل رہو گے۔ پھر اللہ نے کہا کہ تم خیر امت ہو، بنا کر کے بھیجے گئے ہو لوگوں کے لیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے ذمہ داری دیا ہے، وہ ذمہ داری جو ہم نے نبیوں کو دیا تھا وہ ہم تم کو دے رہے ہیں۔ تمہارا کام ہے سماج میں اچھائی کو پھیلاؤ، برائیوں کو روکو، اور سماج کو اچھا سماج بناؤ۔ مسٹر نو پرابلم سماج بناؤ، میڈم نو پرابلم سماج بناؤ۔ جب ہمارا بھائی، ہماری بہنیں ایک اچھی سوسائٹی دیں گی تو ہماری سوسائٹی کا ایک مثال ہوگا۔ میں تقریر کرنے نہیں آیا ہوں، میں صرف اپنا رونا رونے آیا ہوں کہ ہم کو رونے کی ضرورت نہیں ہے، آپ عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ اور ہم چاہیں گے کہ آج ہم نے عمل کیا کل پھل مل جائے گا، ایسا نہیں ہے۔ آج اپنے بچوں کو وہ تربیت دیجئے گا تو 20 سال 30 سال کے بعد آپ کو اس کا ریزلٹ دکھتا ہوا نظر آئے گا، چونکہ ایک جنریشن جب گزرے گی تب جا کر کے اس کا کوئی ریزلٹ سامنے آتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، وقت بھی ہو چکا ہے، اور 1 گھنٹہ کے لیے حضرت مولانا نے ہم سے کہا، اور آگے بھی پروگرام چلنا ہے۔ میں آپ لوگوں سے ایک وعدہ لینا چاہتا ہوں کہ آپ اپنے بچوں کو اچھی تعلیم کے ساتھ اچھی تربیت دیں۔ ماں بہنیں اپنی ذمہ داری کو سمجھیں، اپنے بال بچوں کو وقت دیں، موبائل اور ٹی وی میں اپنا وقت ضائع نہ کریں۔ آنے والا وقت بہت اہم ہے، بہت پریشان کن حالات آنے والا ہے۔ نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے ہندی مسلمانوں، تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں۔ اس لیے ہم کو بہت ہوشیاری سے، احتیاط کے ساتھ اپنے آپ کو، اپنے جان کو، اپنے مال کو، عزت آبرو کو بچا کر کے رکھنا ہے، اور اپنے آنے والے نسلوں کے لیے
ایک اچھے ماں باپ کی حیثیت سے آپ تیار ہوں اور بچوں کو بچیوں کو اچھی تعلیم تربیت دیں. کیا آپ لوگ اس کے لیے تیار ہیں نا؟ آپ لوگ بولیے ہماری ماں بہنیں آپ لوگ تیار ہیں نا؟ ادھر سے ہاتھ نہیں اٹھ رہا آپ لوگوں کی طرف سے. لگ رہا آپ لوگ موبائل زیادہ دیکھیں گے نا. بولیے انشاءاللہ ہم بچوں کو اچھی تعلیم تربیت دیں گے. آپ لوگ تیار ہیں نا بھائی؟ اور بچوں تم لوگ جب تک 20 سال کے نہیں ہو جاؤ گے موبائل استعمال نہیں کرو گے؟ نہیں. انشاءاللہ محنت سے پڑھو. اپنا اپنے ماں باپ کا اپنے ملک کا اپنے قوم کا نام اونچا کرو. محمد کے طریقے سے قدم جو بھی ہٹائے گا کبھی رستہ نہ پائے گا کبھی منزل نہ پائے گا. اور ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم سب کو محمد کے طریقے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. دعا کر لیجئے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. یا حی یا قیوم برحمتک استغیث. ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا ویلقون فیہا تحیۃ وسلاما خالدین فیہا حسنت مستقرا ومقاما. اللہم اعز الاسلام والمسلمین. اللہم انصر الاسلام والمسلمین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. اے خالق ہر بلند و پستی شش چیز عطا بکنز ہستی علم و عمل و فراخ دستی ایمان و امن و تندرستی. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم.